السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اس گناہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اکثر لوگوں نے اس گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور وہ گناہ آج کل بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے دنیا بڑھتی جا رہی ہے اور وہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، وہ گناہ اپنے کسی بھائی کو، کسی مسلمان بھائی کو گالی دینا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو کہ قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گالی دینے کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو گالی دیتا ہے اور اس سے معافی اختلافی نہیں کرتا، اس سے اس گالی دینے کی معافی نہیں مانگتا، تو قیامت کے روز اس گالی دینے والے کے سامنے اس مظلوم کو کیا جائے گا، اور اللہ کے حکم سے اس مظلوم کو اس گالی دینے والے کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر اس بندے کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی تو اس مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ قیامت کا روز وہ روز ہے جس دن ہر بندہ ہی نیکی کی تلاش میں ہوگا اور اپنے گناہ کم کرانے کی سوچ میں ہوگا۔ اگر ہم نے اس گناہ کی معافی اختلافی نہ کروائی اور ہم ایسے ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو قیامت والے دن ہم پکڑے جائیں گے، اور بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور یہ گناہ قیامت کے دن ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر ایک بھی بندہ اس بات پر عمل کر لے اور گالی چھوڑ لے، جب وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرے گا اور گالی دینے سے بعد آئے گا، تب تک ہمیں اجر ملے گا، اور ہمیں اجر، وہ ہی ہمارے اجر کا سبب بنے گا۔